وائس آف امریکہ جو ہے جی اس کو ایک انٹرویو دیا ہے ہنا ربانی کھر صاحبہ نے, جو کہ پاکستان کی منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, اور یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے جس میں کہ مودی جی جو ہیں آج کل یو ایس کا کر رہے ہیں, دورہ کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ نے ہنا ربانی کھر صاحبہ سے پوچھا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے کیا اس چیز کو پازیٹیولی دیکھتی ہے یا نیگیٹیولی دیکھتی ہے. تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نہیں, پاکستان اس چیز کو پازیٹیولی دیکھتی ہے, کیونکہ کنٹریز جو ساورن کنٹریز ہوتی ہیں ان کے بیچ میں بائی لیٹرل ٹائز ہونے چاہیے. لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا اس کا ایک بہت ہی بلنگرنٹ نیبر ہے جو کہ کانسٹنٹلی ملٹری ایڈونچرزم کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. اور انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ہنا ربانی کھر نے کہا کہ 2019 میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈین جیٹس جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین میں داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم نے پھر ان کے طیارے مار کے گرائے. تو ہماری ویجیلنس کی وجہ سے ہم نے اپنے ملک کو بچایا, اور یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے کہ وداؤٹ اینی پرووکیشن آپ کسی دوسرے ملک میں گھس جائیں اور اس کے اوپر جو ہے آپ اس کی سوورینٹی جو ہے وہ اس کو آپ خراب کریں. تو ویسے تو دو کنٹریز کے بیچ میں پازیٹیو ہوتا ہے اگر بات چیت ہوئے, لیکن ہمارا یہ کنسرن ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑے خطرے کا باعث ہے جو ہمارے اس بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اٹ از پٹ ان اے ویری ویری جو ہے پریکیریس پوزیشن, اور یہ جو یو ایس کا کوآپریشن ہے انڈیا کے ساتھ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہم چائنا کے بہت کلوز ہو گئے ہیں تو ہم نے ہونا ہی ہے کلوز, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے. خاص طور پہ جو سی پیک کے اندر اس کی ہیوج انویسٹمنٹ ہے اس کو تو ہم بھول بھی نہیں سکتے ہیں. تو پھر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا یورپین یونین کے ساتھ کیسے ریلیشنز ہیں. انہوں نے کہا جی یورپین یونین کے ریلیشن شپ کو ہم ایک لفظ میں یا دو لفظوں میں نہیں کر سکتے, بہت ہی براڈ اور وائڈر ریلیشن شپس ہیں ہمارے ان کے ساتھ, اور ہمارے ان کے ساتھ بزنس کانٹیکٹس ہیں, انسٹیٹیوشنل لنکیجز ہیں, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو یورپین یونین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. لیکن بہرحال اگر کوئی کنٹری ایک کنٹری کو پریفرنس دیتا ہے دوسرے کے اوپر, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہی اچھا یہاں پہ کام کر رہا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو زیادہ اسٹرینتھن کرنے سے ریجنل سیکیورٹی جو ہے وہ کر سکے گا, پریزرو کر سکے گا, تو اس کو ذرا اپنی اس پالیسی کے اوپر سوچنا چاہیے. تو کافی سخت, ہاں شی اسمارٹ. تو اس نے بہت سخت آج جو ہے ان کو جواب دیا, یعنی کہنے کی کوشش یہ کی ہے کہ اگر آپ انڈیا کو پریفرنس دے رہے ہیں پاکستان کے اوپر تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے دیں, ایسا نہ ہوئے کہ وہ پھر ہمارے لیے پھر ریجن میں پرابلمس کریٹ کرے. تو بہت اچھا اس کا جو تھا آج ان کا ہنا ربانی کھر صاحبہ کا انٹرویو تھا. اچھا جناب, آج کی جو خبریں ہیں ان کو اگر ہم ڈیڈیکیٹ کریں ہمارے جو ڈیفینس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب کے نام, تو یہ غلط نہ ہوگا. خواجہ آصف صاحب کے بھی آج بہت بھڑکیلے دو جو ہیں بیک ٹو بیک جو ہیں وہ آئے ہیں. اچھا, ایک تو ان کا جو بیان ہے وہ بالکل ٹھیک ہے خواجہ آصف صاحب کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب مودی جی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ جو ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں بائیڈن صاحب کے ساتھ, اور بائیڈن صاحب جو ہیں وہ تو بالکل ہی لگ رہا ہے کہ تھلے لگے ہوئے ہیں مودی جی کے. تو ادھر انہوں نے اسپیچ کی جی دونوں نے, اور اس میں وہ جو جوائنٹ وہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کو کنسرٹڈ ایفرٹس کرنی پڑیں گی یو این لسٹڈ ٹیررسٹ گروپس جیسے کہ القاعدہ, داعش, جو ہے یہ لشکر طیبہ, جیش محمد, حزب مجاہدین, اور یہ سارے پراکسیز اور ٹیررسٹ جو ہیں یہ پاکستان میں بیٹھے ہیں. پاکستان کو امیڈیٹلی ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ اس کی ٹیریٹوری کو اس کے لیے یوز نہ کیا جائے, اور 26/11 ممبئی اٹیکس اور پٹھان کوٹ کے بھی جو اٹیکرز ہیں ان کو بھی جسٹس پہ لانے کی ضرورت ہے, اور پاکستان ان کو شیلڈ کر رہا ہے. اچھا جی, بیک گراؤنڈ یہ تھا. اچھا, اس بیک گراؤنڈ کے اوپر بات کرتے ہوئے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے بہت زیادہ انڈیا کو تو اتنا نہیں کہا مگر امریکہ کو بہت کھینچا. انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر جو ہیں رائٹس, ہمارے اوپر اعتراض کرنے کے بجائے نا جو رائٹس ابیوزز ہو رہے ہیں, جو ہیومن رائٹس ابیوزز جو ہندوستان میں چل رہے ہیں نا, ذرا بائیڈن صاحب آپ کو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور پہلے تو آپ نے مودی جی کو جو ہے بچر آف گجرات کہہ کے ان کے اوپر بین لگایا ہوا تھا کہ وہ امریکہ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے ہیں, اور اب آپ جو ہے ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا رہے ہیں. اور آپ کو یہ جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم انڈین آکیوپائڈ جموں اور کشمیر میں ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, جہاں پہ کہ روٹین کی جو چیزیں ہیں ان تک کے اوپر جو ہے سٹاپ لگایا گیا ہے, اور یہ جو ہیں لوگوں کو, لوکل پاپولیشن کو تنگ کیا جاتا ہے, اور جو مسلمانوں, کرسچنز اور دوسری مائنورٹیز کو لنچ کیا جاتا ہے. یہ تو صرف ہندوستان کا ہی ترا امتیاز ہے کیونکہ یہ اور کسی جگہ پہ نہیں ہوتا ہے, اینڈ وتھ کمپلیٹ امیونٹی, اور ان کو کوئی پنشمنٹس بھی یعنی کہ نہیں ملتی ہیں. پاکستان جو ہے, پاکستان ہیز لاسٹ کاؤنٹلیس لائیوز
इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और ये वॉर हमने अमेरिका के कहने पे लड़ी थी, क्योंकि अमेरिका ने जब इस इलाके के अंदर इंटरवेंशन की थी उसके बाद पाकिस्तान को ऑड पोजीशन में इन्होंने डाला और हमने आपकी वॉर ऑन टेररिज्म जो है वो फाइट की। तो अब आप जो हैं ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये जो 58 पॉइंट स्टेटमेंट आज व्हाइट हाउस ने निकाली है उसके ऊपर आप जो है वो गौर करें और हमें कंडेम करने के बजाय कि हम टेररिज्म कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म विच इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन ऑल फॉर्म्स इन दैट सो कॉल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, उसके ऊपर आप गौर करें थोड़ा। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज काफ़ी सख्त जो है वो बयान दिया है। जैसे अमेरिका पहले कभी कहता था ना माय वे और द हाईवे, उन्हें भी कह रहे हैं आवर वे और द हाईवे हैं जी। हाँ बिल्कुल, और ये करना चाहिए इनको, ज़्यादा ही मतलब है अब तमाशा मच गया ना हर चीज़ में। पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, मतलब पाकिस्तान की सेक्रीफाइसेस कोई नहीं नज़र आ रही हैं, बस आपको ये नज़र आ रहा है। यानी कि मैं बैठी हूँ, माजिद भाई बैठे हैं और यहाँ पे वो दो लड़के हम में से आपको कौन टेररिस्ट नज़र आ रहा है भाई? और हमारी जो यहाँ पे जनता है उसमें से आपको कौन टेररिस्ट? तो पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, मतलब स्टीरियोटाइप बना लेना, लेबल कर देना एक कंट्री को, कोई दो चार है, मतलब आपके मुल्क में कोई टेररिस्ट नहीं है। ये जो बंदूक लेके ये जो आपके चर्चों के अंदर या अमेरिका के अंदर जो करते फिरते हैं, शूटिंग करते हैं, उसको आप कह देते हैं जी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। तो कोई मुसलमान अगर कर ले तो जी ये टेररिस्ट है, मतलब व्हाट डबल स्टैंडर्ड्स। वाह जी वाह, क्या बात है। आप जो एडवांस वर्ल्ड है, जो बिगर वर्ल्ड है, उसकी क्या बात है जी। एक जैसे एक लेंस से देखो ना, ये कलर्ड ग्लासेस उतारो जरा अपने जो है लगाए हुए हैं आपने। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो क्योंकि आज भड़के हुए थे तो वो नेशनल असेंबली में भी भड़के हुए थे। फिर आज नेशनल असेंबली में जो है उन्होंने कहा जी कि ये जो ट्रायल्स हैं सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में जो चल रहे हैं, इसके ऊपर इतना हंगामा क्यों मचाया जा रहा है? ये इसके ऊपर हंगामा इसलिए मचाया जा रहा है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेशंस हैं इसके पीछे। और उन्होंने कहा जी कि आप हर वक्त हर चीज़ को एतराज़ करके और सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और चीज़ों को जो है वो चैलेंज करते हैं, तो आप ज़रा अपना देखें कि आपने अपने वक्त में क्या किया। यानी कि ज़ाहिर है ये पीटीआई की प्रीवियस गवर्नमेंट जो है उसको बोल रहे थे। वो कह रहे थे और एजाज अहसन को भी उन्होंने कहा है, फिर तो एजाज अहसन भी तो लेके गए पिटीशन। हाँ, एजाज अहसन इज वन ऑफ द पिटिशनर्स, यस इज वन ऑफ। तो उन्होंने कहा जी पीटीआई को कि आपके जमाने में भी 24 से 25 सिविलियंस जो थे उनको एंडोर्स किया था उस वक्त की जुडिशरी ने कि उनका केस जो है मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ साहब वो टेररिस्ट थे, शायद आपको भूल गया है, वो टेररिस्ट थे, वो सिविलियंस आम से लोग नहीं थे। लेकिन बहरहाल जी आपने अब पैरेलल्स तो ड्रॉ करना ही है। तो आपने कहा जी कि पीटीआई के जो है 24 से 25 उसके ज़माने में भी वो जो थे वो लोग गए थे। तो हम जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, हमारा उनके साथ बड़ा प्यार है, क्योंकि वो ऑन गोइंग जो हमारी वॉर ऑन टेररिज्म है उसके अंदर वो अपनी जानें दे के हमारी जो है हिफाजत कर रहे हैं। 9 मई को जो कुछ भी हुआ था और जो भी कोई पॉलिटिकल वर्कर्स जिन्होंने कि इसको इंसाइट किया अपने लीडर के कहने पे, ये जो लीडर ने जो इंसाइट किया और इन्होंने जो किया पॉलिटिकल वर्कर्स ने, उनको जो है माफ़ नहीं किया जा सकता है। हमको हर अदारे की जो है रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। पायन तुसी कर रहे हो, कितनी दफ़ा जुडिशरी ने कहा है इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, आप कर रहे हैं? पायन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज़ दिस? तो वो कह रहे हैं जी हमको अदारों की इज्जत करनी पड़ेगी और आप हर अदारे के ऊपर एनक्रोच नहीं कर सकते हैं। और ये जो कन्फ्रंटेशनल जो पॉलिटिक्स होती है ये ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करती है। और पार्लियामेंट जो है ये वो बिल्कुल इस तरह की ट्रेसपैसिंग जो है ऑन इट्स जुरिसडिक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तो जो पार्लियामेंट फैसला करेगी वो आप सबको मानना पड़ेगा। व्हाट इज़ दिस माजिद भाई, What is this going on in this country? Yes. अच्छा जी, ये जो भी आपने अपने फेवरेट लीडर जो है, जो आपका सेकंड फेवरेट लीडर हैं आपके आसिफ अली जरदारी साहब की जो भी आपने खबर दी थी, उसके ऊपर ज़रा हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टमा जो है, बल्कि आत्मा ही कहना चाहिए इसको, बेचारे बिल्कुल ही बुरे हालों में हैं। बहरहाल एप्टमा जो है उसके जो लीडर हैं गौहर इजाज़ के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लाहौर में, और उसमें उन्होंने कहा जी कि ट्रेडर्स को जो है गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक जो है चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमको साइन करना पड़ेगा, मैं उसको साइन करने को तैयार हूँ। हाँ जी पायन तुसी अद्धा पाकिस्तान थे, एलिजली लुट के लै गए हो थे, तुसी साइन करने को तैयार हो, हुण की फ़ायदा है। तो वो कहते हैं जी कि मैं चाहता हूँ कि बड़ा उन्होंने आइडिया दिया, उन्होंने कहा मैं सजेस्ट करता हूँ कि शुगर जो है इट इज़ वर्थ $2 बिलियन, उसको अगर हम एक्सपोर्ट करें तो हम अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और आप लोग प्लीज़ सारे पंजाब से यानी कि बूथा उठा के जो है वो आओ सिंध में, आप सिंध में आके इंडस्ट्री लगाओ, क्योंकि मैं उसके ऊपर बिल्कुल डका नहीं मारूंगा। तो सिंध में आप आके इंडस्ट्री लगाएं। और फिर इनसे सवाल किया गया कि जी आप PMLN का क्या हाथ छोड़ देंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं उनका बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल उनको बिट्रे नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल मुझे सूट ना किया। नहीं नहीं, ये नहीं उन्होंने कहा।
تو یہ جناب انہوں نے بڑی میٹھی میٹھی آج جو ہے زرداری صاحب نے باتیں کی, پی 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 کے کو چیئر پرسن ہیں. ٹھیک ہے جی. یو ایس آفیشلز جو ہیں جی ان کو فائنلی جو ڈیزائنر ہیں, فیشن ڈیزائنر ختیجہ سلمان شاہ, ان سے ملنے کی اجازت دے دی گئی ہے, کیونکہ یو ایس گورنمنٹ نے زور دیا تھا ان کے اوپر, پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے اور یہ امریکن نیشنل ہیں اور پاکستانی نیشنل بھی ہیں, تو ان کو May 9 کے وینڈلزم کے بعد کوٹ لکھپت جیل میں آپ نے بند کر دیا تھا, تو ہم کو ایکسیس دیں ہم کو ان سے ملنے کے لیے. تو پہلے تو پاکستان گورنمنٹ نہیں دے رہی تھی, لیکن پھر ان کو جو ہے ایکسیس دیا گیا, کیونکہ پاکستان گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ شی از ون آف دا مین سسپیکٹس جنہوں نے کہ آرسن اٹیک کیا ہے جنا ہاؤس کے اوپر May 9 پہ. تو بہرحال اب ان کو ایکسیس مل گیا ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ ختیجہ شاہ جو ہیں شی از دا ڈاٹر ان لا آف فارمر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریٹائر عاصم نواز جنجوا, اور یہ جو ہیں یہ خود ہی چلی گئی تھیں, اپنے آپ کو سرنڈر انہوں نے کر لیا تھا لاہور کے اقبال ٹاؤن پولیس اسٹیشن پہ آن May 23, اور پھر جو ATC تھی یعنی کہ اینٹی ٹیررزم جو کورٹ تھی اس نے May 24 کو ان کو ریمانڈ پہ لینے کے لیے کہا تھا, 7 days جوڈیشل کسٹڈی کے اندر, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے اور یہ سارا کچھ قصہ کیا ہے. بہرحال یو ایس کے کہنے پہ ان کے جو لائرز اور باقی آفیشل جو ڈیلیگیشن تھا آج ان سے ملا, اور انہوں نے بات چیت ان سے کی ہے کہ بھئی ہم لیگل اب جو ہے کیس کیسے آگے چلا سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جی افسوس کا یہ واقعہ ہوا کہ بس وہ جس وقت آپ سفارشی بٹھا دیتے ہیں نا, تو جن کو ملک کی ہسٹری نہیں پتہ ہوتی, پھر جناب ایسے ہی جو ہیں وہ تباہیاں آتی ہیں. اب آپ سوچیں کہ ہم کرسچن کنٹری میں بیٹھے ہیں, ہمیں اگر یہ کنٹری کہہ دے, کیونکہ کرسچن کنٹری ہے نا, اٹس ناٹ اے مسلم کنٹری, اگر یہ کنٹری ہم کو مسلمانوں کو کہہ دے کہ تم مسجد نہیں بنا سکتے, آپ جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ جو نمازیں باہر نہیں پڑھ سکتے, سکھ گردوارے نہیں بنا سکتے, ہندو ٹیمپلز نہیں بنا سکتے, تو ہم سب کو کیسا لگے گا؟ یو نو ہم کہیں گے او جی کینیڈا بڑا برا کنٹری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ ان پاکستان. ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے جی اس نے ایک لیٹر لکھا یونیورسٹیوں کو, کیونکہ یونیورسٹیوں میں 2 دن پہلے جو ہے ہولی کی سیلیبریشن کی گئی, جس میں ہندو سکھ مسلمان جو بھی کوئی تھے انہوں نے جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن ان اسلام آباد جو کہ H9 میں ہے, انہوں نے ان کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں صاحبہ ہیں شائستہ سہیل صاحبہ, انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہیں یہ ہولی کے سیلیبریشنز نہ کریں, کیونکہ ایسا کوئی سیلیبریشن نہ کریں جو ہمارے ٹریڈیشنل ویلیوز کے اگینسٹ ہوئے. اچھا جی, اس کے اوپر تو اب بڑا بیک لیش آ گیا. اب جب بیک لیش آیا بے تحاشا, کیونکہ لوگوں نے کہا جی کہ یہ ملک صرف اس میں مسلمان نہیں رہتے, اس میں ہندو سکھ, جیسے کہ آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ جیوز بھی رہتے تھے, ہر طرح کا بندہ رہتا ہے یہاں پہ, تو ہم ہر طرح کا فیسٹیول جو ہے ہماری یونیورسٹیوں میں اتنی ٹالرنس ہونی چاہیے کہ ہم کریں. اس کے اوپر ایجوکیشن منسٹر رانا تنویر حسین جو ہیں انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کہا ہے کہ فوراً اپنا یہ لیٹر ریٹریکٹ کرو جو آپ کے ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے. اور پھر ان کے اوپر جب انٹرنیشنل پریشر آیا تو اس کے انڈر انہوں نے بات کہی, یا ویسے ہی اگر نہیں بھی آیا ہوگا تو ان کی اچھائی ہے, ویسے میں ان کا مطلب ہم بدنیتی نہیں دکھانا چاہتے. ایجوکیشن منسٹر رانا تنویر صاحب نے کہا کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ انڈیویجولز کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کریں, اور جو ہے اس کے اوپر جی ہائر ایجوکیشن نے کہا کہ نہیں ہم تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ تم لوگوں کا فوکس بچوں کا جو ہے وہ ایکیڈیمک ایکسلنس, ریسرچ اور ٹیلنٹ پہ ہونا چاہیے. تو بھئی ہولی کی سیلیبریشن یہ ساری چیزیں کیسے روک رہی ہے؟ ٹیلنٹ کیسے یعنی کسی نے ہولی بنا لی تو اس کا ٹیلنٹ ضائع ہو گیا, خراب ہو گیا, پانی کے ذریعے نکل گیا سارا. اچھا جی, بہرحال جی پاگلوں والی بات. بہرحال جی تو انہوں نے بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ شو کی ایجوکیشن منسٹر رانا تنویر صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ خبردار آپ نے آئندہ ایسا لیٹر لکھا, اور انہوں نے بلکہ ان کو یاد کرایا کہ جناح صاحب کی جو پہلی اسپیچ تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر انڈیویجول اپنا ریلیجن یہاں پہ وداؤٹ اینی ہنڈرنس فریلی پریکٹس پاکستان کے اندر کر سکتا ہے. اور میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بڑا کوشن کرتا ہوں کہ آئندہ خبردار اس طرح کا کوئی آپ نے فیوچر کے اندر کوئی لیٹر بھیجا, اگر آپ جو ہیں اس طرح کریں گے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں رہے گا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں اس وقت ان کو مس ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھا سکیں. ریلیجس مائنورٹیز پاکستان کے اندر کمپلیٹ فریڈم انجوائے کرتی ہیں اینڈ دے آر سیف گارڈڈ بائی آور کانسٹیٹیوشن. اس کے اوپر بات کرتے ہوئے فیڈرل منسٹر فار کلائمیٹ چینج شہری رحمان صاحبہ نے بھی بڑا سختی سے ان کو جو ہے کرٹیسائز کیا ہائر ایجوکیشن والوں کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تو یہی نہیں سمجھ آ رہی ہے, ابھی تو انہوں نے ریٹریکٹ کر لیا ہے, بٹ وائی ڈڈ اٹ ہیپن ان دا فرسٹ پلیس؟ دے شوڈ ناٹ ہیو ڈن دس, دے شوڈ ناٹ ہیو ریلیز دس کائنڈ آف اے لیٹر, کیونکہ یہ جو ہماری سوسائٹی کی ہارمنی ہے اس کو خراب کرتی ہے. صحیح.
تے پائن ذرا کوئی سوچ سمجھ کے کام کریا کرو, بالکل ہی انیوا نہ کریا کرو, ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, ٹائم میگزین جو ہے اس کے اندر اب ایک آرٹیکل آیا ہے, کیونکہ مودی جی امریکہ میں ہیں تو اب امریکہ میں کچھ لوگ تو بڑے خوش ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اب اس کو بڑا کرٹیکلی دیکھ رہے ہیں. ٹائم میگزین کا جو آرٹیکل ہے وہ کہتے ہیں جی مودی جی اب پہنچ گئے ہیں امریکہ, تو امریکہ میں اب یہ تو کچھ دن جو ہے فرنٹ پیج پہ یہ ساری نیوز رہے گی. اور وہ کہتے ہیں جی کہ ویسے تو کلنٹن صاحب کے زمانے سے انڈیا کے جو ریلیشن شپس تھے, اب تو خیر مودی جی کی اور جو بائیڈن صاحب کے بڑے لوی ڈوی جو ہے ریلیشن شپس ہوئے ہیں, لیکن اس زمانے میں ذرا کافی جو ہیں وہ ہاں کولڈ ہو گئے تھے. اور لیکن اب جو ہے یہ انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے, مودی جی جو خاص طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ بائیڈن صاحب کے ساتھ بڑے لوی ڈوی رہے ہیں اور بڑے ریلیشنز جو ہیں ان کو ٹائی اپ کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے آگے بڑھایا جائے. وائٹ ہاؤس کے جو سینئر ایشیا پالیسی اوفیشل ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹرپ ہے مودی جی کا یو ایس اے کے اندر, جہاں پہ کہ ان کو کانسٹنٹلی جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں گارڈ آف آنر اور ان کے ڈنرز اور ان کے لیکچر اور بڑا کچھ جو ہے اب وہ ڈائسپورا سے بھی مل رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ گلوبل سٹیج پہ ہماری بڑی ہی کلوز ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اور یہ فردر نرچر کریں گے تاکہ ہم جو چیلنجز ہیں دنیا میں ان کو ہم ختم کر سکیں. اس کے علاوہ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے انڈیا اور امریکہ کے بیچ میں وہ بڑھ گئی ہے بہت زیادہ, 10 فولڈ وہ بڑھ گئی ہے 2000 سے لے کے اب تک جو ہے 2022 تک 191 بلین یو ایس ڈالر کو یہ جو ٹریڈ ہے اب کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی انڈیا از دا 9th لارجسٹ یو ایس ٹریڈنگ پارٹنر ان 2021 میں تھا. اور لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ اب امریکہ میں ایک 13 پیج فورن ٹریڈ بیریئرز رپورٹ آئی ہے جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ ہندوستان کو جتنا مرضی پیار دکھا لو وہ آپ کا ایلائے نہیں بنے گا, ان اے سینس کہ آپ کی ڈکٹیشن وہ نہیں لے گا. اور یہ ان کی پالیسی جو ہے نہرو کے زمانے سے ہے. تو ہندوستان آپ کے پاس چونکہ وہ کوڈ کا بھی حصہ ہے جس میں یو ایس, آسٹریلیا, انڈیا, جاپان ہے, ان کا اپنا ایک رول ہے. تو نہرو کے زمانے سے ان کی اپنی خود کی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی تھی. اور اس کا ذکر جو ہے جو انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر تھے جواہر لال نہرو, اس نے ہی کہا تھا کہ ہم اپنی فورن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ رکھیں گے. پارلیمنٹ میں مارچ 1951 میں نہرو صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی پاور کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کریں گے. یہی بات جب انہوں نے جا کے امریکہ میں کینیڈی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی تب بھی انہوں نے کہی تھی کہ ہم بالکل اپنی جو فورن پالیسی اور اپنے اوپینینز ہیں کسی کے لیے, کسی بڑی پاور کے لیے ہم سرنڈر نہیں کریں گے اور جو ہے ہم اپنی چلائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ کچھ عرصے کے بعد نہرو صاحب نے ہندوستان میں اس بات کو بڑے فخر سے بیان کیا اور انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ہم نان الائنڈ رہے ہیں اور یہ بگیسٹ چیز ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ مودی جی جو ہیں ان سے بھی آپ زیادہ یہ مت کریں کہ آپ کی وہ ڈکٹیشن لیں گے. اس سے پہلے بھی جو فارمر پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی صاحب بھی جو تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی جو انہوں نے بڑے ایک لینڈ مارک 1998 کی جو اسپیچ کی تھی نیو یارک میں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم بالکل ٹھیک ہے یو ایس اے اور باقی اس طرح کے ساورن کنٹریز جو ڈیموکریٹک ہیں وہ ہمارے نیچرل ایلائز ہیں لیکن ہماری فارن پالیسی ہمیشہ آزاد رہے گی. تو یہ مت سمجھیں آپ کہ اگر مودی جی یہاں پہ آگے ہیں تو آپ کی لائن ٹو کریں گے. وہ ہمیشہ سے انڈیپینڈنٹ ان کی پالیسی ہندوستان کی رہی ہے اور ان کا یو ایس کی طرف لیننگ جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے اور اپنی جو ہے وہ لیننگ ان کی اپنی ہوئے گی جس میں ان کو اپنا فائدہ نظر آئے گا. آپ کو اس کو اپنا اتنا کوئی جو ہے نا کلوز ایلائز سمجھنے کی کوشش نہ کریں. اچھا جناب, اب جب کہ یہ دوسری اب رپورٹ ہم شروع کرنے لگے ہیں اور یہ جتنے بڑے نیوز پیپرز ہیں اور چینلز ہیں امریکہ کے ان سے یہ میں نے رپورٹ جو ہے وہ یہ تیار کی ہے اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے, اس میں بھی انہوں نے یہی اسی طرح کی سملر باتیں جو ہیں وہ کہی ہیں.